ویلکم ٹو کانورسیشنز. میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان، اور آج میں آپ سے ایک بہت ہی افسوس جنک، ٹریجک، ہاربل، ٹیریبل ٹیررسٹ اٹیک کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو پہلگام میں چند گھنٹے پہلے ہوا ہے. پہلگام کشمیر میں چار ٹیررسٹ جو اپنے آپ کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ دے آر فرام سم آؤٹ فیلڈ کال اس کا دا ریزسٹنس فرنٹ، TRF نام کا ریزسٹنس فرنٹ ہے. ایک پاکستان کی جو لشکر طیبہ ہے اس کا یہ ایک آف شوٹ ہے. انہوں نے کلیم کیا کہ یہ ٹیررسٹ اٹیک انہوں نے کیا. کچھ 28 لوگ مارے گئے ہیں. سارے کے سارے انوسینٹ، سارے کے سارے ٹورسٹ، سارے کے سارے سویلینز جن کا نہ تو کشمیر کی پالیٹکس سے کوئی تعلق ہے، نہ دے آر دیئر ان سم کائنڈ آف این اوپریسو پوزیشن. تو یہ معصوم انوسینٹ لوگوں کو 28، جس میں سے 2 فورن ٹورسٹ بھی ہے، یہ 4 دہشت گرد نے ان کو ہلاک کر دیا. جو رپورٹس آ رہے ہیں میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں صاف دکھ رہا ہے کہ دے ور ٹارگیٹنگ ہندوز، اور وہ مارنے سے پہلے بھی طے کر کوشش کر رہے تھے کہ دے وانٹڈ ٹو سیپریٹ مسلمس فرام ہندوز آئی گیس، اور صرف ہندوز کو وہ ٹارگیٹ کر رہے تھے. اٹ از کنڈیمنیبل ایکٹ. اتنا یہ گھرونی حرکت ہے. اور وہ بچ کے بھاگ بھی گئے 4 کے 4. ابھی ان کو تلاشی کر رہی ہے انڈین آرمی، سرچنگ فار دیم، اور آئی ہوپ کہ وہ جلد سے جلد پکڑے جائے اینڈ وداؤٹ اینی فردر اور کیجولٹیز اور فیٹالٹیز کے بغیر ان کو جسٹس پہ پہنچا دیا جائے. دس از اے ہاربل اٹیک. 2019 کے بعد سے اتنا بڑا اٹیک سویلین پہ نہیں ہوا ہے، اور اوبویسلی اس کی ٹائمنگ از آلسو ویری 3 چیزیں ہیں جس سے میں اس کی ٹائمنگ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایکچولی میں ابھی چند گھنٹے ابھی آئی ایم ان دا پروسیس آف ٹریولنگ ٹو انڈیا انشاءاللہ، تو میں زیادہ تفصیلاً نہیں بات کر سکوں گا. آئی ول ٹرائی کہ وین آئی لینڈ ان دوحہ ٹو سی وہاں پہ جب تک کیا ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں، ویر آئی ول ٹرائی ٹو ڈو اے مور کمپریہنسو انالیسس. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے دیٹ دیر از اے کریٹیکل اسپیکٹ ٹو دس ٹائمنگ. امریکہ کے وائس پریسیڈنٹ JD وینس انڈیا میں تھے، اور آپ کو یاد ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تھی نریندر مودی کی، جب دونوں نے کہا تھا کہ ون آف آر ٹارگیٹس از ٹو فائٹ اسلامک ٹیررزم. تو یہ دوسری چیز یہ ہے کہ نریندر مودی سعودی عربیہ گئے ہوئے ہیں obviously to drum up investments in India. تو یہ دونوں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جس سے آپ کو صاف لگتا ہے کہ پاکستان از گیٹنگ مور اینڈ مور مارجنلائزڈ گلوبل پالیٹکس سے بھی، اور ریجنل پالیٹکس، اور ایون ان دا OIC کے کانٹیکسٹ میں مسلم ملکوں سے بھی دور ہوتے جا رہا ہے. تو ایسے وقت یہ اٹیک ہونا، اور خاص طور سے جنرل منیر کی جو ریسنٹ اسپیچ ہوئی جس میں وہ بڑے بڑے دعوے کیے ہیں اباؤٹ 2 نیشن تھیوری اور انڈیا کے خلاف اور ہندوؤں کے خلاف کہ ہماری آئیڈیالوجی سپیریئر ہے، یہ ساری چیزوں کے کانٹیکسٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیر از اے ڈائریکٹ اور یا انڈائریکٹ کنیکشن تو ضرور ہے. اور ایز اے گروپ اٹ سیلف سیز کہ وہ از اے کنیکٹیڈ ٹو لشکر طیبہ. تو دس از اے ہاربل تھنگ. اس کے 3-4 سوال اٹھتے ہیں جو آر ویری امپورٹنٹ، اور مجھے لگتا ہے کہ دا انڈین میڈیا شوڈ ریئلی سیریسلی ڈسکس دیس تھنگس پبلک میں. تو ایک کہ اس میں کیا رول ہے پاکستان کا، انلیس کہ پاکستان کی گورنمنٹ امیڈیٹلی پہلے کنڈولنسز بھیجے، نمبر 2 امیڈیٹلی اپنا بارڈر کھولیں اور پرووائڈ آل فیسلٹیز فار انڈیا ٹو انویسٹیگیٹ یہ اور لشکر طیبہ کے کنیکشنز اگر ہے تو وی نیڈ 100% کوآپریشن فرام پاکستان. اینڈ اف یو ڈونٹ گیٹ اٹ تو اس کو بالکل ایک دشمن کا وار سمجھنا چاہیے. دس از ناٹ ڈومیسٹک ٹیررزم، دس از انٹرنیشنل ٹیررزم. ایک تو یہ ہے کہ دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ڈو از میک شیور کہ پاکستان کوآپریٹس فلی وتھ انڈیا. جو چیزیں انڈیا مانگتا ہے ٹو انویسٹیگیٹ دس کلنگ اینڈ کنیکشنز اور ان کے پیچھے کون ہے، پاکستان شوڈ پرووائڈ. ورنہ انٹرنیشنل کمیونٹی شوڈ بگن ٹو بیسکلی اس کو ایک پرایا اسٹیٹ بنا دینا چاہیے. دوسری چیز یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ بھائی اتنے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں کہ 370 کو ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اب کشمیر ہیز بیکم اے نارمل اسٹیٹ. یہ بات کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ نارملسی نہیں آئی ہے. یا تو دس از جسٹ اے سیکیورٹی فیلئر کہ بارڈر کو سیکیور نہیں کر سکے، اور انڈین انٹیلیجنس کی فیلئر ہے، انڈین سیکیورٹی کی فیلئر ہے. اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. آپ عجیب باتیں لوگ کریں گے کہ
مطلب وی ہیو اتنے زیادہ ٹروپس، ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، بٹ اٹ از اے کلیئر فیلئر آف انٹیلیجنس اینڈ سیکورٹی اپیریٹس آف دی انڈین آرمی، اور جو بھی انڈین انٹیلیجنس را وغیرہ جو ذمہ دار ہیں سیکورٹی کے، دے ہیو فیلڈ اینڈ دیر شوڈ بی سم اکاؤنٹیبلٹی. انڈیا میں کبھی میں نے آج تک ایسا نہیں سوچا کہ اے سرٹن جنرل واز ڈیموٹیڈ یا کسی کیپٹن کو جلدی ریٹائرمنٹ لینا پڑا ایکسیٹرا، یا را میں کسی کو نکال کے دوسری جگہ بی ایس ایف ادھر ادھر بھیج دیا گیا، بیکاز دیر واز اے فیلئر، دیر از نو responsibility taken by intelligence faces. یہ چلے آ رہا ہے، چلے آ رہا ہے صدیوں سے. دس ٹیررزم اٹ ہیز ناٹ بین curtailed اینڈ اینڈیڈ. تو دوسری چیز یہ ہے کہ دیر ہیز ٹو بی اے سیریس پارلیمنٹری انکوائری کہ اتنا بڑا سیکورٹی فیلئر کیسا ہو سکتا ہے، کہ 2019 سے اتنا بڑا اٹیک نہیں ہوا، پلوامہ کے بعد سے جتنا بڑا اب اٹیک ہوا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو 28 تو کنفرم ڈیتھ ہے، جس میں 2 فارن ٹورسٹ ہیں، اور دیر آر مینی پیپل ہو آر انجرڈ جو کافی سیریس بھی ہو سکتے ہیں. تو دیٹ ٹول کین گو اوور 30. اور جو تیسری چیز یہ ہے کہ دیر از این اکنامک اینگل ٹو دس. کشمیر واز بگننگ ٹو بیکم نارملائز، ٹورسٹ بڑھ گئے تھے آنا کشمیر میں، جس سے لوکل کشمیریوں کی فائدہ ہوگا. اور اب اس کے وجہ سے اگر ٹورسٹ جانا بند ہو گئے، انٹرنیشنل ٹورسٹ خیر زیادہ نہیں تھے، بٹ ڈومیسٹک ٹورزم اگر کم ہو جاتا ہے، تو پھر وہی کشمیر کی جو اکانومی ہے وہ آلریڈی غریب اسٹیٹ ہے، اٹ ول گو ڈاؤن. اینڈ پاورٹی اور غربت از اے ویری فرٹائل گراؤنڈ فار ریڈیکلزم. یعنی باہر سے لوگ پیسے دے کر اور ٹریننگ وغیرہ پہنچا کر دے کین ایکسپلائٹ یہ جو پولیٹیکل. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ انڈین گورنمنٹ ہینڈلز وتھ ویری کیئر کہ دے آئسولیٹ دا ٹیررسٹ فرام دا آرڈنری پیپل. اگر آپ جتنی آرڈنری پیپل پہ ظلم کریں گے، آپ اتنے ہی لوکلس کو ریڈیکلائز کرتے جائیں گے، اور آپ کا پرابلم کم ہونے کے بجائے وہ بڑھتا ہی جائے گا. سو اٹ ہیز ٹو بی ہینڈل. میری ایک بار جنرل عطا حسنین سے ایک شو کیا تھا، جس میں سد بھاونا کا جو پروگرام انڈین آرمی نے یوز کیا تھا ٹو فائٹ ریڈیکلزم ان کشمیر. اس کے جو لیسنس ہے، آئی تھنک دے شوڈ ریویو دس. بٹ دیر از نو ڈاؤٹ کہ بھائی دیر از اے کانسٹنٹ failure of security and intelligence in the Kashmir thing, and India needs to handle that. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دا انٹرنیشنلی ایٹ لیسٹ مجھے لگتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے اور مزید انڈیا کو سپورٹ ملے گی ٹو کاؤنٹر دس. اینڈ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی کاؤنٹر ٹیررزم کے اور سیکورٹی اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے معاملات میں اب پارٹنرشپ بڑھے. دس از امپورٹنٹ دیٹ دا یونائٹڈ اسٹیٹس ڈو دس. ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی امیڈیٹ اسٹیٹمنٹ آیا، پوٹن کا اسٹیٹمنٹ آیا اسٹینڈنگ وتھ انڈیا. نریندر مودی اپنا جو ٹرپ ہے سعودی عربیہ کا، وہ امیڈیٹلی وہ کینسل کر کے آ رہے ہیں لوٹ کر. I think it would have been better if he finished his trip and brought some investments to India, especially to Kashmir. But anyway, مطلب for political purposes he cannot stay away اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد. اور پھر امت شاہ بھی خود جا رہے ہیں سری نگر. But the question remains کہ یہ کشمیر کا مدعا is still festering, and there has to be some effort. I don't know, ایک نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے اس پہ اینڈ ٹو موو فارورڈ. کیونکہ انڈیا کی تقریباً 500,000 ٹروپس ہیں وہاں پر، تقریباً 5 لاکھ فوج ہیں وہاں پر. اس کے باوجود اس طرح کے سیکورٹی فیلیئرز، یقیناً دا انسیڈنٹس ہیو بیکم لیس. ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل پہ آپ جا کے دیکھیں کہ دا نمبر آف ٹیررسٹ اٹیکس بھی کم ہوئے ہیں، اینڈ نمبر آف ٹیررسٹ وکٹمز یا ڈیتھس بھی کم ہوئے ہیں. بٹ دس از اے ویری بگ ایونٹ. اینڈ مطلب وی آر ایٹ اے ویری جیو پولیٹیکلی ایک بہت ہی نازک موڑ پہ کھڑا ہوئی ہے ساری دنیا. اور اتنا بڑا حادثہ اٹ کین بی ویری ڈی اسٹیبلائزنگ. دس کوڈ ایون ٹریگر اے وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آئی کین ٹیل یو کہ میری یہ جو لمبی فلائٹ ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری. تو میرا پلان تھا کہ کچھ چند گھنٹے سو جاؤں، لیکن اٹس گوئنگ ٹو بی مطلب ویری ورینگ، اینڈ آئی ول کیپ امیجننگ ویریس سینیریوز. اینی وے، تو آپ سب سے یہ میری گزارش ہے کہ اسٹے ان ٹچ. آئی ول ایز سون ایز آئی لینڈ ان دا مڈل ایسٹ آن دا وے ٹو انڈیا، میں جب تک اور تھوڑے کلیئرٹی آ جائے گی. ابھی تک یہ جو ریزسٹنٹ فرنٹ کے 4 اٹیکرز ہیں، وہ ابھی تک پکڑے نہیں گئے. دے آر ایٹ لوز، وچ مینس دے کوڈ کنٹینیو ٹو میک ادر اٹیکس. اگر انہیں ایسا لگا کہ وہ بچ کے بھاگ نہیں سکتے تو دین دے مائٹ ریزورٹ ٹو سوئسائڈ اٹیک. سو آئی تھنک
The Indian military should be on full alert and focus on making sure کہ اور زیادہ victims نہ ہو. Anyway, تو میری دعائیں ہیں سب کے ساتھ جو 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 لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے. آئی پرے کہ ان کا پیشنس اور اس دکھ کو سہنے کے لیے، مطلب ایسے دکھ دیکھیے جب لوگ آرڈنری سرکمسٹانسز میں جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کے نیئر اینڈ ڈیئر وانس آر ناٹ ویل اینڈ دے آر گوئنگ ٹو پاس اوے، اگر وہ پاس ہو جاتے ہیں تو بھی اتنا دکھ ہوتا ہے کہ سم ٹائم وی کانٹ بیئر. اور یہ تو سڈن، مطلب آپ ایک چھٹی پر ہیں، آپ ویکیشن پہ ہیں اور آپ کے ساتھ اتنا خوف زدہ. سو اٹ از اے مکسچر آف ٹریجڈی اینڈ فیئر اینڈ ٹیرر. سو آئی کین امیجن کہ جو لوگ اس کو ایکسپیرئنس کریں ان کو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، طاقت دے ٹو بیئر ود دس. اینڈ وی آل اسٹینڈ ود انڈیا ایٹ دس مومنٹ and we all stand with the Indian Army. وہ I hope they catch the terrorists as soon as possible. تو anyway, آپ سب سے اب میں اجازت لیتا ہوں. until next time، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.